السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سے ماقبل بیان کیا گیا حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی ارکان اسلام 5 ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا ایمان ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کا، اور دل سے ماننے کا، زبان سے اقرار کرنے کا۔ ایمان انسان کے اندر ہے تو وہ پکا مومن ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد، ایمان کے بعد تمام عبادتوں میں سب سے اعلیٰ جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں رب قدیر نے قرآن کی کئی مقامات پر قرآن کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کہیں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ کہیں ارشاد فرمایا یا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اے لوگو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہو۔ رب قدیر نے قرآن مقدس کے کئی مقامات پر نماز کا ذکر فرما کر اعلان کر دیا، اے لوگو تمہارے لیے نماز بہت اہم ہے، اے لوگو تمہارے لیے نماز بہت ضروری ہے، اس کی ادائیگی کرو، اس کو پورا کرو، اس لیے کہ جو شخص نماز کی ادائیگی نہیں کرے گا، جو شخص نماز کو ادا نہیں کرے گا، جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا، اس کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو شخص بے نمازی ہے، جو نمازوں کی طرف رغبت نہیں لاتا، جو نمازوں کو اپنے ٹائم پہ ادا نہیں کرتا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا ایسے شخص کو مسلمان کی قبر میں دفن نہ کرو،
یہ سزا ہے مسلمان کی، یہ سزا ہے مسلمان کی جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا اس کو مسلمان کی قبرستان میں دفن نہ کرو، اس لیے کہ اس کا یہ حق ہے ہی نہیں کہ اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اور شیخ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا، جس کے اوپر رب قدیر نے نماز فرض کی ہے 5 وقت کی، وہ نماز کی ادائیگی نہیں کرتا تو اس کو بے نمازی کو تم قرض مت دو، کبھی اس کو ضرورت پڑے قرض کی تم قرض مت دو، اس لیے کہ جب وہ خدا کا قرض نہیں لوٹا رہا ہے تو تمہارا قرض کیسے لوٹائے گا۔ شیخ سعدی نے فرمایا تھا، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ بے نمازی کو قرض مت دو۔ یہی نہیں بلکہ بے نمازی جب اس دنیا سے جاتا ہے، جب بے نمازی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب بے نمازی اپنے گھر کو چھوڑ کے جاتا ہے، اس کے اہل و عیال، اس کے گھر والے، اس کے لڑکے بچے جب اس کو قبر میں اتار دیتے ہیں، اتارنے کے بعد مٹی دینے کے بعد گھر واپس چلے آتے ہیں، اس کے بعد علماء فرماتے ہیں بے نمازی کی حالت کیا ہوتی ہے، بے نمازی کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آؤ علماء کے اقوال کو پڑھو۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جب بے نمازی کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، بے نمازی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو چاروں طرف سے مٹی اس طریقے سے دبوچتی ہے، اس طریقے سے آپس میں مٹی مل جاتی ہے، اس طریقے سے کہ جس کی کیفیت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ داہنی پسلی اس کی بائیں پسلی میں اس طریقے سے مل جاتی ہے، دونوں ایک میں مل جاتی ہیں۔ سوچ کے مسلمانوں جب چاروں طرف سے مٹی ملتی ہوگی تو اس انسان کے اوپر کتنی تکلیف ڈالی جاتی ہوگی، اس انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اتنی تکلیف دی جاتی ہے بے نمازی کو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دونوں پسلیاں ملا دی جاتی ہیں، دونوں ملا کے ایک کر دی جاتی ہیں، یہ کیفیت بے نمازی کی ہوگی۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، جو نماز نہیں پڑھتے، نمازوں سے دور رہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، کل میدان محشر ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ سوال و جواب کے بعد 2 صفیں بنائی جائیں گی، ایک صف جنتیوں کی ہوگی، ایک صف جہنمیوں کی ہوگی۔ جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ اٹھاؤ 29واں پارہ، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وہ جہنمی کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنمی کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس میں سے کچھ مال و دولت والے ہوں گے، مال و ثروت والے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، رب قدیر نے ہمارے مال میں فقیروں کا حق رکھا تھا، غریبوں کا حق رکھا تھا، مسکینوں کا حق رکھا تھا، ہم انہیں کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم ان کا حق نہیں دیتے تھے۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، نماز کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ ذرا سوچو، آج تم نماز سے غافل ہو، آج تم نماز سے اپنے منہ کو پھیر لیے ہو، کل میدان محشر میں، کل جہنم میں تمہارا کیا ہونے والا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے بے نمازی کی حشر کیا ہوگی؟ بے نمازی کو جہنم کے کس طبقے میں رکھا جائے گا؟ اٹھاؤ رب کا قرآن، رب قدیر سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جو لوگ نمازوں سے گمراہ ہیں، جو لوگ نمازوں کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ گناہوں کی طرف رغبت نہیں کرتے ہیں، جن لوگوں نے نماز کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے شہوتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ان قریب وہ غے میں داخل کیے جائیں گے۔ غے کیا ہے؟ غے کے بارے میں فرمایا گیا کہ جہنم میں تمام طبقے ہوں گے اور ان تمام طبقوں میں سے سب سے نچلا طبقہ جو ہے اسے غے کہا جاتا ہے، اور اس میں بے نمازی کو داخل کیا جائے گا۔
اللہ اکبر، بے نمازی کی کیا سزا ہوگی؟ جہنم کے بہت سارے طبقے ہیں، تمام طبقوں سے سب سے نچلا جو طبقہ ہے اس کو غے کہا جاتا ہے، اور اس میں بے نمازی کو داخل کیا جائے گا۔ اس کے بدبو کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس غے کے بارے میں فرمایا گیا کہ غے کی بدبو اس قدر ہوگی کہ سارے طبقات اس سے پناہ مانگ رہے ہوں گے، اس کی تپش اتنی تیز ہوگی کہ اس سے سارے طبقات پناہ مانگ رہے ہوں گے۔ ایسے طبقے میں بے نمازی کو رکھا جائے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ خدارا مسلمانوں، نمازوں کی طرف آؤ، یہی دنیا تمہیں دی گئی ہے۔ رب نے تو فرمایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان و جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہاں دنیا میں آ کر انسان طرح طرح کی براویوں میں ملوث ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ رب قدیر ہمیں اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو، تمام مومنوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر ہمیں اور آپ کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔